فرمایا اگر پاکی صفائی اگر نہ ہو تو صحت پر اثر پڑتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صفائی اگر نہ ہو تو ایمان پر اثر پڑتا ہے، اہم چیز ہے، اور نمازوں پر اثر پڑے گا۔ گھر کے اندر جہاں بچے آ جائیں گے ادھر نماز پڑھیں گے تو نماز میں ثواب کم ہو جائے گا، اگر وہ جگہ پاک ناپاک رہے گی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور نتیجے میں بچہ کمزور بھی ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے، تو اس کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں BBC 4 پر جہاں پر صرف سائنس پر ڈاکیومنٹری دکھائی جاتی ہے، ایڈم ڈیوڈ جو ایک مشہور ہے، جو سائنٹسٹ رپورٹر ہے، انہوں نے جو ایک ڈاکیومنٹری بنائی، واٹ آور اینشینٹ ڈڈ فار اس، کہ ہمارے پرکھوں نے، گزرے ہوئے لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ تو اس کے اندر دو مثالیں انہوں نے خاص طور سے دی، ایک ہے الکندی کی جو کہ ایک مسلمان سائنسدان ہے، جنہوں نے 109 پیوریفیکیشن کے طریقے بتائے، جس یعنی کہ 109 خاص طور سے انہوں نے ڈسٹیلیشن پر بھی بتایا، اور پرفیوم کے، خوشبو کے 109 ریسیپیز کے انہوں نے طریقے بتائے۔ تو الکندی کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے کیمیا کی، اور اسی طریقے سے زہراوی نے جو کتاب لکھی ہے تفصیل، جو 20 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر 19ویں جلد مکمل خالی صفائی کے طریقوں پر ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ صابن کی ایجاد کرنے والے سب سے پہلے مسلمان تھے، کہ جب وہ اسپین گئے، عرب کے لوگ جب اسپین گئے، افریقہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جلدی گرد آ رہی ہے، کیونکہ ڈیزرٹ میں گرد نہیں ہوتی ہے، دوسری یہاں پر گرد زیادہ ہونے لگی، تو ایسے وقت پر وہ پریشان ہو گئے۔ لیکن ان کو خیال آیا کہ پاکی اور صفائی تو آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو ایسے وقت پر انہوں نے غور کیا تو تل کا جو تیل آتا ہے، تل کا تیل انہوں نے نکالا، تو انسان کے جلد کے اندر سے جو آئل نکلتا ہے اور تل کا جو آئل ہوتا ہے، دونوں میں اس لحاظ سے ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ اس کے اندر ملتی ہے۔ تل کے تیل کو اوٹائیں گے اور پانی تھوڑی دیر تک پانی رہے گا، پھر اس کا جام ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اندر کاسٹک سوڈا اگر آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر سے صفائی کرنے کا مادہ پیدا ہوگا، اور اس کو آپ کاٹ کر صابن بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ صابن بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صابن کا تصور دینے والے مسلمان ہیں، لہذا الحمدللہ مسلمانوں نے جو روایت پیش کی ہے، جس کو BBC 4 میں نقل کیا گیا ہے، اس کو آپ نہ صرف آپ اپنائیے بلکہ پھیلائیے تاکہ سب کو صحت مل جائے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، غالباً لائن کلیئر نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں بہرائچ سے شیرین صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو 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 سر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں بھائی؟ مظہر بھائی جی ہاں بولیے۔ میں محمد ایوب کلکتہ سے۔ محمد ایوب صاحب کیلکٹا سے، جی۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ ناخن کترانے کا طریقہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا، کس طریقے سے ناخن کترانا چاہیے؟ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سر، جی، وضو بنانے سے پہلے استنجا کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، اصل میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، جی، وہاں ہر وضو سے پہلے استنجا کرتے ہیں، جی، جبکہ یہاں اس کے برعکس کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ مطلب فرمائے کہ ہر وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ میں پانی پت سے بول رہا ہوں جی، آپ کا نام بتائیے۔ میرا محمد رحمان ہے۔ جی محمد رحمان صاحب، بتائیے سوال آپ کا۔ دل کی صفائی کے لیے بتائیں گے؟ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا ہوں پر جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اچھا جی، اور مطلب کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، پہلا سوال بہرائچ سے یہ تھا کہ گردن کا مسح کہاں تک درست ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کس فقہ میں کیا جا سکتا ہے، کس جگہ نہیں کیا جا سکتا، اور دیگر کھانے کے وقت میں سلام کی بات جو رہ گئی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے کہا کہ کسی ایک فقہ میں، اہل حدیث کی فقہ میں گردن کے مسح کا حکم یہ ہے، حنفی فقہ، شافعی فقہ، جعفری فقہ۔ اگر آپ فقہ پڑھتے رہیں گے تو عمل کب کریں گے؟ یعنی کہ آپ اہل حدیث، حنفی، شافعی الگ آپ پڑھیں گے، پھر اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ یہ مت دیکھیں کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں، یہ مت دیکھیں کہ فلاں فقہ میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ
قرآن مجید میں کیا ہے؟ صحیح بخاری خود اٹھائیے آپ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو حدیث نمبر 135 سے لے کر 335 تک مکمل 200 احادیث ہے. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آتھینٹک طریقہ وضو کا بتایا گیا. پھر صحیح مسلم اٹھائیے کتاب الطہارہ، پھر شروع کے اگر آپ شروع کے بالکل 200 سے لے کر 552 کے ابواب میں اگر آپ پڑھیں گے پھر اس کے اندر آپ کو وضو کا طریقہ مل جائے گا. آپ خود مطالعہ کیجئے. جب آپ نے فقہ پڑھنے کی محنت کی ہے تو میں چاہوں گا کہ انسانوں کی سمجھ کو پڑھنے کی آپ نے محنت کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کو پڑھنے کی محنت کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو خود اس کے اندر جواب مل جائے گا. بہت آسان طریقے سے آپ مسئلہ حل نکال لے سکتے ہیں. پورے احادیث موجود ہیں. کہا کہ کھانے کے وقت پر سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ہندوستان بر صغیر میں غلط فہمی ہے، کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے، یہ یہودیوں کے پاس پایا جاتا ہے. بلکہ کھانے کے وقت پر بات کرنے کے کئی دلیلیں ملتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اگر آپ پڑھتے ہیں کتاب الآداب، بلوغ المرام کے اندر بھی بہت سارے احادیث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور سرید کھا رہے تھے. بڑے پہلے تھالے میں کھانے کا رواج تھا. ایک بچہ آیا اور آ کر اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر کہا بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھاؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے صحابہ اکرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا شیطان نے اس بچے کو لایا تاکہ اپنے لیے کھانے کو حلال کر دے. یعنی کھانے سے متعلق آپ دیکھیں گے تو بہت سارے، پورے تو نہیں، بہت سارے جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھانے کے وقت پر بیٹھے ہوئے تھے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث شریف یہ نہیں کہتی کہ کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن فضول باتوں سے واقع بچنا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کالی دال سمجھ کے مکھی کو کھا رہے ہیں. اس وجہ سے زیادہ بات کرنے کے بجائے اگر آپ توجہ دیتے ہیں کیا کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ داخل کر رہے ہیں ایک مرتبہ آپ داخل کر لیے پھر بعد میں پچھتانا نہیں ہے. پانی بھی دیکھ کر پیا کرو اور کھانا بھی دیکھ کر کھایا کرو. تو اس وجہ سے زیادہ توجہ آپ کھانے پر توجہ، جو کام آپ کریں اس پر توجہ زیادہ دیجئے، کیونکہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ کل کے صحت بنے گی یا پھر آپ کا مستقبل کی صحت آپ چاہتے ہیں کہ کس انداز کی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ توجہ دیں. پھر اس کے بعد بہن نے اس کے بعد کا سوال باقی رہا کہ ماحول کی صفائی میں جھوٹ کہنا نہیں چاہتا پھر بھی کہہ لیتا ہوں. یہ تو سوال ایسے ہی میرے بھائی، میں جہنم میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. اس وجہ سے آپ جھوٹ مت کہیے، جہنم کو ذہن میں لائیے، خود بخود جھوٹ کی عادت چلے جائے گی. امید کہ آپ کا جواب مکمل. دیگر سوال بھی موجود ہے لیکن کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، مجھے یہ جانکاری کرنا تھا کہ قبرستان میں کیا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قبرستان میں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبرستان میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، اپنا نام اور مقام بتائیے بھائی جان. میرا نام ساحل ہے، میں گوا سے بول رہا ہوں. گوا سے؟ جی. ساحل؟ جی. اچھا جی جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے وقفے کا. ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب تاکہ ہم پھر لوٹ آئیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں. آئیے چلتے ہیں بریک پر. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. بے شمار کالرز لائن پر موجود ہیں لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی جان. اچھی بات ہے، ایک منٹ. میں بیدر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد معیز احمد ہے. محمد معیز احمد صاحب کہاں سے؟ بیدر سے، کرناٹک اسٹیٹ. ٹی وی بند کر دیجئے بھائی جان، ٹی وی کی آواز. ٹھیک ہے. جی بتائیے اب سوال. جی ہمارا سوال ہے، ہمارے گھر میں 2-3 بہو ہے جی. تو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے جی. تو اس میں صلح کرنے کے لیے بڑوں کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. جی. جی تو ہمارے گھر میں بڑے بھی ہے تو انبن ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہونے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے کچھ حدیث وغیرہ ہے کیا؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ابھی بتا دیتے ہیں مدنی صاحب آپ کے لیے جو بھی سوال کا جواب ہوگا. مدنی صاحب یہ بتائیے گا، بھائی ایوب نے کلکتہ سے کال کیا تھا کہ ناخن تراشنے کا کوئی طریقہ ہو تو بتائیے گا، اور دیگر کہ وضو سے پہلے استنجا جانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور دیگر کہ قبرستان میں اللہ کا